کہا جاتا ہے کہ ایک دور صحرا میں ایک پرانا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے بازار میں ایک درزی کی دکان تھی۔ درزی کا اکلوتا بیٹا الادین تھا، جو ہر وقت بازار میں اپنے بندر کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ سب کچھ بہت ہنسی خوشی گزر رہا تھا۔ جب الادین 16 سال کا ہوا تو اس کا باپ انتقال کر گیا۔ پھر گھر کی ساری ذمہ داری الادین پر آ گئی اور الادین نے اپنے باپ درزی کی دکان سنبھال لی۔ ایک روز الادین کی دکان پر ایک اجنبی شخص آیا۔ اس اجنبی شخص نے آتے ہی اس الادین کے باپ کے انتقال کا افسوس کیا۔ الادین نے کہا، معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس پر اس اجنبی شخص نے بتایا کہ یہ اس کا چچا ہے، جو کام کی غرض سے باہر گیا تھا۔ الادین فوراً بولا، میں نے آپ کا ذکر اپنے والد سے سنا تھا۔ چچا نے الادین کو کہا کہ میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ الادین حیرانگی سے بولا کہ خزانہ؟ چچا نے کہا، ہاں خزانہ، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ الادین جلد ہی راضی ہو گیا اور وہ اونٹ پر بیٹھ کر صحرا میں چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ پھر چچا نے الادین سے کہا، جاؤ کچھ لکڑیاں لے کر آؤ۔ الادین لکڑیاں لایا۔ اس نے آگ جلائی اور پھر چچا اس پر کوئی جادو کرنے لگا۔ اچانک زمین لرزنے لگی، زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سفید پتھر باہر آ گیا اور جس پر انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ الادین یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا اور چچا سے کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چچا نے کہا، گھبراؤ نہیں، اس پتھر کے نیچے خزانہ چھپا ہے، وہ تمہیں تب ملے گا تم سب وہ کرو گے جو میں کہوں گا۔ پھر چچا نے کہا، اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو پہلے تم یہ انگوٹھی پہن لو۔ الادین نے جیسے ہی انگوٹھی پہنی تو وہ سفید پتھر زمین سے سرکا تو زمین کے اندر راستہ بن گیا۔ اس کے بعد چچا نے بتایا، جیسے ہی تم زمین میں لگی اس سیڑھیوں کے نیچے جاؤ گے تو تمہیں ایک باغ نظر آئے گا۔ تم بغیر کسی چیز کو چھوئے آگے چلتے رہنا جب تک تم ایک چراغ کے پاس نہ پہنچ جاؤ۔ تم اس چراغ کے پاس پہنچ کر اس میں موجود تیل نکال لینا اور چراغ میرے پاس لے آنا۔ الادین سیڑھیوں سے نیچے اترا تو اسے ایک خوبصورت پھلوں کا باغ نظر آیا۔ وہ اتنے خوبصورت پھل دیکھ کر رہ نہ سکا اور چچا کے منع کرنے کے باوجود پھل توڑنے لگا۔ اس نے ایک سیب توڑا تو توڑتے ہی وہ ایک ہیرے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر الادین ایک انگور کا گچھا توڑا تو وہ موتیوں میں تبدیل ہو گیا۔ الادین یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے ایک تھیلے میں تمام جواہرات بھر لیے۔ پھر الادین نے چراغ تلاش کیا، اس میں سے تیل نکالا اور واپسی کی طرف چل پڑا۔ جب الادین سیڑھیوں سے واپس چڑھنے لگا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ رہا تھا۔ اس نے چچا کو مدد کے لیے پکارا تو چچا نے جب الادین کو جواہرات سے بھرا تھیلے کے ساتھ دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ باغ سے کوئی پھل مت توڑنا، لیکن تم نے توڑ ہی لیے۔ لاؤ چراغ مجھے دو۔ الادین کو چچا کے بدلے ہوئے رویے پر بڑا تعجب ہوا، چراغ پکڑانے سے انکار کر دیا۔ جادوگر کو غصہ آیا، اس نے جادو کر کے زمین کا راستہ بند کر دیا۔ الادین مایوسی کی حالت میں وہیں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، مجھے اتنی جلدی اس شخص پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر الادین کافی دن تک اس غار میں روتا رہا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ الادین اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کاش کوئی مجھے میرے گھر لے جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جب اپنی انگوٹھی پر ہاتھ لگایا تو اس جادوئی انگوٹھی نے جواہرات سمیت اس کو گھر پہنچا دیا۔ الادین کی ماں، جو کافی دن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا لیکن تم کہیں نہیں ملے۔ الادین نے اپنی والدہ کو سارا واقعہ بتایا۔
اور خزانہ بھی دکھایا جو اس نے وہاں سے اکٹھا کیا تھا۔ الادین کی والدہ نے جب چراغ دیکھا تو کافی پرانا اور گندا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس چراغ کو صاف کرنے کے لیے چراغ کو رگڑا۔ چراغ رگڑتے ہی چراغ میں سے ایک جن نکل آیا۔ الادین اور اس کی والدہ جن کو دیکھ کر ڈر گئے۔ جن نے کہا، گھبراؤ نہیں آقا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں، میں آپ کی خواہش کو پورا کروں گا۔ انہوں نے سب سے پہلے کھانا لانے کا حکم دیا۔ حکم دیتے ہی جن نے سونے اور چاندی کے برتنوں سے میز کو بھر دیا اور من پسند کے کھانے آنے لگے۔ الادین اور اس کی والدہ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر الادین کی والدہ نے ان سونے اور چاندی کے برتنوں کو بازار جا کر بیچ دیا اور گھر کی ضرورت کی اشیاء لے آئیں۔ پھر ایک روز جب بندر اور الادین بازار میں کھیل رہے تھے تو اتنے میں بادشاہ کی بیٹی شہزادی کا گزر ہوا۔ الادین پہلی ہی نظر میں شہزادی کو دل دے بیٹھا اور جلدی سے گھر کی طرف بھاگا اور اپنی ماں کو شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کرنے لگا۔ الادین کی یہ بات سن کر اس کی والدہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ دربانوں سے کہہ کر خوب مار پڑوائے گا۔ الادین نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، بس آپ ہیرے اور جواہرات لے کر بادشاہ کے پاس چلی جائیں اور ان کی بیٹی کا ہاتھ میرے لیے مانگیں۔ الادین کی والدہ نے اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ویسا ہی کیا جیسا الادین نے کہا تھا۔ جب اس کی والدہ نے ململ کے کپڑے میں لپیٹے جواہرات لے کر وہاں پہنچ گئی، لیکن بادشاہ کے درباروں نے اس بادشاہ کے دربار میں جانے سے روک دیا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں ململ کی تھیلی دیکھ کر کافی تجسس ہوا اور اس نے دربانوں کو حکم دیا کہ اس خاتون کو اندر آنے دیا جائے۔ اس پر الادین کی ماں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں اور یہ ہیرے جواہرات تحفے کے طور پر لائی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ہیرے جواہرات تو بہت قیمتی لگ رہے ہیں، اگر تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی کی خواہش رکھتا ہے تو اسے کہنا کہ اس طرح کے جواہرات کے 40 تھال 40 غلاموں کے ساتھ میرے پاس لائے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ پھر الادین کی ماں نے الادین کو گھر جا کر یہ شرط بتائی تو الادین نے کہا کہ بس اتنی سی بات۔ اس نے چراغ رگڑا اور جن کو بولا۔ الادین نے اپنی خواہش کا اظہار جن سے کیا۔ جن نے تھال پکڑے غلاموں کے ساتھ گھر کو بھر دیا۔ پھر الادین کی ماں غلاموں کو لیے بادشاہ کے پاس حاضر ہوئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی کے لیے ایک عالی شان محل بنوائے جہاں میری بیٹی رہے گی۔ الادین کی ماں نے بادشاہ کی دوسری شرط کا الادین کو بتایا تو الادین نے جن کو حکم دیا تو راتوں رات بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بڑا سا محل تیار کر دیا اور سرخ رنگ کا قالین محل سے بادشاہ کے محل تک بچھا دیا۔ الادین نے کہا، بہت خوب، اب بس جن تم مجھے شاہی لباس اور گھوڑا دے دو۔ جن نے ویسا ہی کیا۔ الادین گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ الادین کو دیکھ کر خوش ہوا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، جاؤ جا کر شادی کی تیاریاں کرو۔ الادین اور شہزادی کی شادی ہوتے ہی الادین اپنی سلطنت اور دوسری ارد گرد کی سلطنتوں میں مشہور ہو گیا۔ مشہور ہونے کی خبر جب جادوگر کو ملی تو وہ بھی الادین کو دیکھنے کے لیے چلا آیا اور دیکھتے ہی بولا، یہ لڑکا باہر کیسے نکل آیا؟ ضرور اس نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے میرا چراغ استعمال کیا ہوگا۔ جادوگر نے فوری ترکیب لڑائی اور اگلے روز چراغ بیچنے والوں کا بھیس بدل کر الادین کی سلطنت پہنچ گیا۔
جادوگر پہنچتے ہی اونچی اونچی آواز میں چراغ بیچنے کی پیشکش شروع کر دی اور کہنے لگا، پرانا چراغ دے کر نیا چراغ لے لو۔ شہزادی نے جب یہ پیشکش سنی تو اس نے سوچا، الادین کب سے پرانا چراغ استعمال کر رہا ہے، کیوں نہ میں یہ پرانا چراغ دے کر نیا چراغ لے لوں۔ شہزادی نے ویسا ہی کیا جیسا جادوگر چاہتا تھا۔ نیا چراغ لے کر شہزادی محل میں چلی گئی۔ جادوگر نے اپنے جادوئی چراغ کو رگڑا اور جن کو بلا لیا۔ جادوگر نے جن کو حکم دیا کہ شہزادی اور اس محل کو اٹھائے کہیں دور صحرا میں چھوڑ آئے۔ پھر محل ایک زوردار آواز کے ساتھ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ سارا یہ معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ الادین کو بلایا جائے۔ جب الادین محل میں آیا تو بادشاہ نے الادین کو کہا کہ جاؤ 4 دن کے اندر میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ الادین لرزتی ہوئی آواز سے کہا، میں شہزادی کو ڈھونڈ کر لاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر الادین 3 روز تک سلطنت میں ڈھونڈتا رہا لیکن اسے شہزادی کہیں نہیں ملی۔ وہ تھک ہار کر مایوسی سے ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگا۔ اچانک اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی۔ اس نے اپنی انگوٹھی سے مدد مانگی تو انگوٹھی نے اسے محل سے باہر پہنچا دیا، جو کہ ایک صحرا میں موجود تھا۔ الادین چپکے سے محل میں داخل ہو گیا اور شہزادی سے ملا۔ شہزادی نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ الادین نے ایک ترکیب سوچی اور شہزادی کو ایک بوتل دی اور کہا، جب جادوگر آپ کے پاس آئے اس کے شربت میں یہ ملا دینا، اس سے ہمیں چراغ اور محل دونوں واپس مل جائیں گے۔ پھر الادین محل میں چھپ گیا اور شہزادی کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی جادوگر محل میں آیا، شہزادی نے اسے شربت پینے کی دعوت دے دی۔ جادوگر خوشی خوشی وہ شربت پینے لگا جس میں شہزادی نے نیند کی دوا ملائی تھی۔ جادوگر شربت پی کر بے ہوش ہو گیا اور الادین نے اس کی جیب سے وہ چراغ نکالا اور جن کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ محل کو واپس سلطنت میں لے چلے اور اس جادوگر کو دور صحرا میں ایسی جگہ چھوڑے جہاں سے یہ واپس کبھی نہ آ سکے۔ جن نے ویسا ہی کیا۔ محل سلطنت میں واپس آ گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنا تاج الادین کو پہنا کر سلطنت الادین کو دے دی۔ پھر الادین اپنی شہزادی کے ساتھ سلطنت میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ محترم سامعین کرام، امید ہے یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔